بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج 4 ربیع الثانی منگل کا دن ہے اور آج کا خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید کی اس سورت کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے من کی ساری مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی ساری تکالیف دور ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی تکالیف سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی ٹینشن سے اسے نجات مل جاتی ہے، ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ اس عمل کو اگر آپ صحیح طریقے سے کر لیں، اس عمل کو اگر آپ ایسے کریں جیسے ہم آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی، ساری مشکل ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ تو قرآن پاک کی ایک صورت ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک لفظ، جو بھی لفظ ہو، اگر اس ایک لفظ کو صحیح طریقے سے اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اگر پڑھا جائے، رب کائنات کی قسم انسان کی ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا یقین کیسا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ کیا ہے۔ اگر ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہو تو رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، اس تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری جو منشا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم جتنے بھی وظائف کریں، ہم جتنے بھی دعائیں مانگیں، ہم جتنے بھی عبادات کریں، وہ عبادات قبول نہیں، وہ دعائیں قبول نہیں، اور وہ سب کچھ قبول نہیں ہوگا، بلکہ قبول تو کیا، پھر وہ سب کچھ رائگاں چلا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صرف اس ایک صورت کو جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، اللہ کا وہ نام جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ نے اس صورت کو اور اس رب ذوالجلال کے اس بابرکت نام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے آگے چل کر بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اگر مالی پریشانی ہے تو وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اولاد کی ٹینشن ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی، یا پھر اولاد آپ کی ہو ہی نہیں رہی، اولاد سے آپ محروم ہیں، ایسی سچویشن میں آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، ساری تکلیفوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ صرف آپ نے ان شرائط کے ساتھ، ان نصائح کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ کرنا ہے جو آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سننا ہے۔ خدا را اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو آگے شیئر کریں گے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو اللہ کے حضور جھکے گا، تو یہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور کوئی نہ کوئی صحیح طریقے سے کرے گا تو یہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھیں، ہزاروں لوگوں کی مشکلات کو حل ہوتے دیکھا، ہزاروں لوگوں کی ٹینشن کو ختم ہوتے دیکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اس اسم اعظم کو ہاتھ کی انگلیوں پر
پڑھ لیں گے اور آپ بھی اس سورت کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ یہ مشکل، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔
اور اللہ نے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی، جو کھینچے گا میری چادر کو، اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت تو کیا، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے
کہ یہ 3 باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے، اور تیسری بڑی بات معزز سامعین کرام حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں ہر عمل سے پہلے یہ شرط ہے۔ اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے، احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں، ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر بتائیے، اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ کے ان شرائط پہ عمل کریں گے۔ آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا۔ وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھیے گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، گویا آپ آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آمنہ کے لال کے روزے پر بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو 3 مرتبہ اس لیے کہ جامعہ ترمذی جلد 2 کے اندر آتا ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر کام اس کا ہونے لگ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام اللہ اکبر یا فتاح، اللہ اکبر یا فتاح 1001 بار پڑھنا ہے۔ 1001 بار اللہ اکبر یا فتاح آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں، یہ سورۃ الکوثر آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدقت یا رب العالمین۔ یہ آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے اس طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص قسم کا درود پاک، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ یاد رکھنا۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر یا فتاح 1001 بار، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کتنی بار؟ 11 بار، اور پھر آپ نے یہ خاص درود پاک صلی اللہ علی محمد، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام 3 مرتبہ پورا درود پاک نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔